ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ ایک بیل تھا. بیل تو جانتے ہو نا، گائے کا شوہر جو ہوتا ہے بیل. ایک آدمی اس کے اوپر اپنا سامان لاد کر کے لے کے جا رہا. اللہ تعالیٰ نے اس بیل کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور وہ بیل اپنے مالک سے بولا، تو نے میری کمر کے اوپر اتنا بوجھ لاد رکھا ہے، میں بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں تو کھیتی اور باڑی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. جب اللہ کے رسول نے یہ واقعہ سنایا تو صحابہ نے اس واقعے کو سنا تو اللہ کے رسول کی بات پر تو اعتماد تھا کہ واقعہ صحیح ہے، لیکن تعجب کے طور پر صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جانور بھی بات کرتا ہے. اللہ کے رسول کو جوش آ گیا. آپ نے فرمایا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے، اور ابو بکر و عمر یہاں مجلس میں موجود نہیں، اگر وہ موجود ہوتے تو وہ بھی اس کی تائید کرتے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، حدیث شریف کی ایک کتاب ہے، اور جب مولویت کا آخری سال ہوتا ہے تو اس کتاب کو بخاری شریف کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. اس کتاب کا نام ہے ترمذی شریف، اور بڑی عمدہ اور بڑی قابل اعتماد کتاب ہے. اس کتاب میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے. میرا جی چاہا کہ وہ حدیث شریف آپ کو سنا دوں اور اس کی تھوڑی سی باتیں کچھ بتا دوں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کو نفع عطا فرمائے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجل صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے صحابی. ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ من نجات، اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ یا کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ آخرت میں میری نجات ہو جائے. یہ سوال کتنا وزنی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سوال اہم ہے تو اس کا جواب بھی کتنا اہم ہوگا، اور دوسری یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ساری فکرات اس بات پر تھی کہ آخرت میں ہمیں نجات نصیب ہو جائے. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کوئی طریقہ اور وظیفہ بتا دیجئے کہ ہمارے کاروبار میں برکتیں ہو جائیں، ہم پیسے والے ہو جائیں. نہیں، انہوں نے یہ سب نہیں پوچھا. اور عام طور پر آپ دیکھیں گے تو صحابہ نے عام طور پر اللہ کے رسول سے ایسے سوالات نہیں کی. بس ساری کی ساری فکر آخرت کی فکر. تو سوال بہت اہم ہے، من نجات، آخرت میں نجات کے اللہ کے رسول ہماری کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عقبہ ابن عامر سے کہ تم نے بڑا اہم سوال کیا. تو آپ نے ان کو جواب دیا اور فرمایا کہ عقبہ 3 کام اگر تم اپنی زندگی میں کر لے، 3 کام، تو تجھے آخرت میں
اللہ تعالیٰ کے یہاں نجات مل جائے. وہ 3 باتیں آپ کو بتانا ہے، اور 3 باتیں سننے اس نیت سے سنیے کہ باتیں تو چھوٹی ہیں جو آپ کو پہلے سے یاد ہیں، لیکن اس نیت سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی بات ایسی ہے کہ بولنا اور سننا تو سب کو آتا ہے، لیکن قرآن کریم اور احادیث شریفہ اور اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے سننے سے، وہ سننا اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اطاعت اور قبول کرنے کی نیت سے. ہمیں ایک بات اس حدیث کے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ کرام کی جماعت تھی، ان کے اور ہمارے درمیان میں بنیادی فرق یہ محسوس ہوتا ہے کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بلکہ آپ کے اشارے کو اس نیت کے ساتھ سنتے تھے کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ آخری بات ہے، اور اس پر عمل کرتے تھے. اس میں زبان نہیں چلاتے تھے، اپنے ذہن کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے. آپ نے جو بات فرما دی صحابہ جانتے تھے کہ یہ آخری بات ہے، آپ نے جو فرمایا وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اتنا اعتماد تھا اللہ کے رسول پر صحابہ کو. چنانچہ جب واقعہ معراج پیش آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کے چند لمحوں میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جائے گئے، اور وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی. آپ کو جنت اور دوزخ دکھایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی. آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا. آپ واپس تشریف لائے. حضرت موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ اے محمد تمہیں کیا تحفہ ملا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موسیٰ مجھے 24 گھنٹے میں 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ تمہاری امت اس کو برداشت نہیں کر سکے گی، تم جاؤ اور جانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ اس میں تخفیف کر دی جائے. اللہ کے رسول واپس گئے. اللہ تعالیٰ نے 5 کم کی، پھر حضرت موسیٰ نے بھیجا 5 کم کی. یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر میں 5 بچ گئے. پھر آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے بیت المقدس میں انبیاء اکرام کو نماز پڑھائی. پھر آپ مکہ تشریف لائے. یہ پورا واقعہ رات کے چند لمحوں میں پیش آیا. جب صبح ہوئی اور آپ نے لوگوں کو بتایا تو یہ واقعہ ایسا سخت تھا اور ایسا عقل سے بعید تھا کہ کفار نے اس کا صراحتاً انکار کیا، اور کفار خوشی کے مارے پھولے نہ سمامے، اور انہوں نے کہا کہ آج ہمیں ایسی بات یاد ہاتھ لگ گئی کہ آج ہم محمد کو جھوٹا ثابت کر دیں. چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر کو تلاش کرنا شروع کیا، کیونکہ سب سے بڑے حمایتی اور دوست اللہ کے رسول کے حضرت ابو بکر تھے. حضرت ابو بکر ہاتھ لگے، کہنے لگے ابو بکر تم اپنے دوست کی بڑی طرفداری کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مکہ مکرمہ سے فلسطین چلا جائے، بیت المقدس چلا جائے، اور وہاں سے آسمانوں پر چلا جائے، اور آج جنت اور دوزخ کی سیر کرے، اللہ سے ملاقات کرے، انبیاء سے ملاقات کرے، اور زمین پر آنے کے بعد میں پھر بیت المقدس سے مکہ آ جائے، اور یہ سارا واقعہ رات کے چند لمحوں میں پیش آ جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ سب کو امید تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر دیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے تو یہ بات سچی ہے نا، یہ بات سچی ہو. اور انہوں نے جو دلیل دی وہ دلیل سننے کے لائق ہے. حضرت ابو بکر نے کہا جب حضرت جبرائیل آسمان سے آ کر کے زمین پر چند لمحوں میں اللہ کے رسول کو اپنا پیغام پہنچا کر واپس جا سکتے ہیں، تو حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کو کیوں وہاں چند لمحوں میں لے جا کر واپس نہیں پہنچا سکتے؟ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بڑا اعتماد تھا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ ایک بیل تھا. بیل تو جانتے ہو نا، گائے کا شوہر جو ہوتا ہے بیل. ایک آدمی اس کے اوپر اپنا سامان لاد کر کے لے کے جا رہا. اللہ تعالیٰ نے اس بیل کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی.
اور وہ بیل اپنے مالک سے بولا تو نے میری کمر کے اوپر اتنا بوجھ لاد رکھا ہے، میں بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں تو کھیتی اور باڑی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ واقعہ سنایا تو صحابہ نے اس واقعے کو سنا تو اللہ کے رسول کی بات پر تو اعتماد تھا کہ واقعہ صحیح ہے، لیکن تعجب کے طور پر صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جانور بھی بات کرتا ہے؟ اللہ کے رسول کو جوش آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے، اور ابو بکر و عمر یہاں مجلس میں موجود نہیں، اگر وہ موجود ہوتے تو وہ بھی اس کی تائید کرتے۔ دیکھو کتنا اعتماد۔ تو بھائی فرق اتنا ہے کہ ہم جب کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں تو اپنی گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ صحابہ یہ کام نہیں کرتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول نے کسی بات کو منع کیا تو صحابہ جان لیتے تھے کہ اس میں کوئی نہ کوئی خرابی، اس کام کو زندگی میں کبھی نہیں کیا، اور جس کام کو اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی کام کے کرنے میں ہے، اور ان کاموں کو اپنے پلے سے باندھ لیتے تھے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا؟ دیکھو محبت اور اطاعت کا اس سے بڑا واقعہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے کی ایک گلی سے گزرے، وہاں دیکھا کہ بڑا عالیشان مکان موجود ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ مکان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ فلاں صحابی کا مکان ہے۔ آپ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، اور جب وہ واپس آئے تو تھوڑی دیر کے بعد میں اتفاق سے وہی صحابی جن کا وہ مکان تھا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر آ کر کے سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، توجہ نہیں کی۔ اب صحابی رسول کو بڑی حیرت ہوئی اور بڑا خلجان پیدا ہوا کہ آخر کار مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ صحابہ سے پوچھا کہ بھائی ایسا کیا ہوا کہ اللہ کے رسول نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ایسی کوئی بات سامنے تو نہیں آئی، لیکن ہم لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے، اور وہ عالیشان مکان دیکھ کر کے اللہ کے رسول نے پوچھا تھا یہ مکان کس کا؟ تو ہم نے بتایا یہ مکان تمہارا ہے۔ آپ نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا، لیکن صحابی رسول سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول نے اگر میرے سلام کا جواب نہیں دیا ہے تو مکان میں کوئی ایسی کمی ہے جو میری دنیا اور آخرت کو تباہ کر سکتی ہے۔ سمجھے نہیں؟ وہ گئے اور جا کر کے مکان گرا دیا، توڑ دیا، اپنی عقل نہیں دوڑائی، اللہ کے رسول کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ کے رسول میں نے مکان اس لیے بنایا ایسا بنایا وغیرہ وغیرہ، کچھ نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے مکان توڑ دیا اور اللہ کے رسول سے اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ ایک زمانے کے بعد اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ پھر اس گلی سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہ مکان وہاں موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس مکان کا کیا ہوا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جب وہ آپ کی مجلس میں آئے تھے اور انہوں نے سلام کیا تھا اور آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تو انہوں نے ہم سے معلوم کیا، تو ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ نے ان کا مکان دیکھا تھا، آپ کو ناگواری ہوئی تو انہوں نے اس مکان کو گرا دیا۔ میرے بھائی اس سے سبق ملتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات میں گنجائش پیدا کرنے کی اجازت نہیں۔ آپ نے جو فرما دیا وہ ہو کر کے رہے گا، بات ختم، وہ ہو کر کے رہے گا، اس میں کوئی بھی اپنی بات نہیں دوڑانی چاہیے۔ تو حضرت عقبہ ابن عامر نے پوچھا من نجات یا رسول اللہ، میری آخرت میں نجات کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا عقبہ 3 کام کر لے تیری نجات ہو جائے۔ اب وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ دیکھو یہ زبان جو ہے نا 2 دھاری تلوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کے اندر بولنے کی ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ اس سے اچھی اور خیر کی باتیں بھی بولی جاتی ہیں اور اس سے بری اور شر کی باتیں بھی بولی جاتی ہیں۔ یہ بات آپ بار بار سن چکے ہو اور بار بار کہی جاتی ہے، اور ہمارے تو نوجوان کہتے بھی ہیں چمڑے کی تھی پھسل گئی، کہتے نہیں کہتے کسی کو گاڑی دے دو تو کہتے ہیں چمڑے کی تھی پھسل گئی، سب جانتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے عقل کے گھوڑے ایسے دوڑاتے ہیں
کہ اللہ کے رسول کی بات کی گہرائی کو ہم نہیں سمجھ پاتے. ذرا غور کرو، یہ زبان ایسی زبان ہے کہ زندوں کے خلاف چلے تو اسے بدنام کر دے، اور مردوں کے خلاف چلے تو اس کی عزت کو تار تار کر دے. اور جب یہ زبان اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے چلے تو اللہ کا مقرب بندہ بن جائے. اسی زبان سے گالی دی جاتی ہے، اور اسی زبان سے کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور اسی زبان سے درود شریف پڑھی جاتی ہے. اور قیامت کے دن اگر لوگوں کا حساب کتاب میں آدمی پھنسے گا تو اپنی زبان کی بدولت پھنسے گا، اپنی زبان کی بدولت پھنسے گا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، ایک پیر میں لنگ تھا، لنگڑے تھے، لیکن اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ رسول اللہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کی موجودگی میں اگر کسی کو فتویٰ دینے کا حق تھا تو ان میں سے چند صحابہ میں حضرت معاذ بن جبل تھے. اتنا بڑا. اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول مجھے ایسی بات بتا دیجئے کہ جو جہنم سے دور کرنے والی ہو اور جنت سے قریب کرنے والی. جواب سوال سنیے. عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسی بات بتا دیجئے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اے معاذ تم نے بڑی کام کی بات پوچھی. اور اس کے بعد میں ان کو فرمایا کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اے معاذ میں تمہیں ایسی بات کیوں نہ بتا دوں کہ ان تمام عبادتوں کا دار و مدار اسی بات پر ہے. دیکھو کیا کہا، پھر میری بات سنو. جو میں نے نماز پڑھنے کے بارے میں تمہیں کہا، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے، حج کرنے کے بارے میں کہا، شرک سے بچنے کے بارے میں کہا، یہ تمام چیزیں تب صحیح ہوں گی جب تم ایک چیز کو صحیح کر لو گے. یعنی اگر تم نے اس چیز کو صحیح کر لیا تو یہ تمہاری تمام عبادتیں صحیح ہوں گی اور اللہ کے ہاں قبول ہوں گی. اور اگر تم نے اس بات کو صحیح نہیں کیا تو ان عبادتوں کا بھی اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں. حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے وہ کیا بات ہے. آپ نے فرمایا کہ معاذ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان. حضرت معاذ نے حیرت سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا زبان کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کے رسول کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، معاذ تیری ماں تجھے روئے. یہ عرب میں یہ جملہ بولا جاتا ہے کسی کو محبت سے خطاب کرنے کے لیے. کسی کو جب محبت سے آدمی خطاب کرتا تھا، جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں اے بابو، اے بیٹے، اے بچے، کہاں جا رہا ہے، تو وہاں عرب میں جب کسی کو محبت سے خطاب کیا جاتا تھا تو کہتے تھے تیری ماں تجھے روئے. تو اللہ کے رسول نے حضرت معاذ سے کہا تیری ماں تجھے روئے. جہنم کے اندر جو لوگ منہ کے بل پھینکے جائیں گے وہ اپنی زبان کی وجہ سے پھینکے جائیں گے، ہے نا، زبان کی وجہ سے. تو دیکھو غور کرو، تمہارے ذہن میں یہ بات بڑی ہلکی ہے میرے پیارے، بڑی ہلکی ہے. لیکن جب اللہ کے رسول سے نجات کے بارے میں سوال کیا گیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نجات تجھے زبان کی حفاظت کی بنیاد پر ملے. مان لو اس بات کو کہ جہنم میں جانے اور جنت میں جانے کا معیار ہے یہ زبان بنی. اسی زبان سے ہم لوگوں کی غیبتیں اور چغلی کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں. اور جن لوگوں نے اس زبان کے مصلحت کو اور زبان کے اسرار و رموز کو سمجھ لیا، انہوں نے اپنی زبانوں کو بند کر دیا. اپنی زبان. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی نہیں جانتا. انہوں نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ دنیا میں اس کی نظیر موجود نہیں. امام تھے، بڑے امام، چاروں اماموں میں سے ایک امام. جب آخری وقت آیا اور مرنے کا وقت قریب آیا، مرض الوفات میں تھے، مریض تھے، تکلیف تھی، تو آہ کی آواز کر رہے ہیں. ایک بڑے محدث ابو سلمہ، ایک بڑے محدث سے ان سے ملنے کے لیے آئے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے. تو وہ تکلیف کی وجہ سے کر رہے تھے آہ. حضرت ابو سلمہ نے فرمایا، اے احمد جو تم زبان سے آہ کر رہے ہو نا، دیکھو آہ کرنے کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں. کبھی آہ شکر کے طور پر کیا جاتا ہے اور کبھی آہ ناشکری کے طور پر کیا جاتا ہے. ارے ہر چیز کا مطلب ہوتا نہیں ہوتا. تو آہ کے دو مطلب. ایک مطلب تو یہ ہے کہ شکر کے طور پر آدمی آہ کرے،
اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ناشکری کے طور پر آ کرے. تو اللہ حضرت ابو سلمہ نے فرمایا احمد یہ جو تم آ کر رہے ہو اللہ کے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں اور اس کا بھی حساب ہوگا. چنانچہ امام احمد مرنے کو مرنے پھر زبان سے آ کا لفظ نہیں نکلا, کا لفظ نہیں نکلا. داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے, اور ہر عالم کا رنگ الگ ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں میں بھی رنگ الگ الگ تھی, ان کا بھی رنگ الگ تھا. ہمارے بزرگوں میں دو بزرگ گزرے, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی, دونوں کا رنگ الگ الگ تھا, مزاج الگ تھا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی بھی سخت طبیعت خراب ہو جائے بیوی کو بھی پتہ نہیں چلتا, بالکل نہیں, خاموش, کسی کو نہیں معلوم. کہتے تھے بھائی میں بیمار ہوں, اللہ سے کہوں گا جو کہوں گا. اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج اور رنگ یہ تھا کہ اگر ناخون میں بھی درد ہو جائے تو اتنا روتے اور اتنا چیختے تھے کہ گنگوں کے سارے حکیم اور ڈاکٹر جمع ہو جاتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ حضرت یہ تو ناخون میں درد ہے اور آپ نے شور اتنا مچا رکھا. حضرت فرماتے تھے بھائی تکلیف اس لیے دی گئی ہے کہ میں رو دھو, اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کے سامنے رو اور دھو. تو ان کا مزاج یہ تھا. ہر گلاب ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے. داؤد طائی کا رنگ یہ تھا کہ یہ روٹی نہیں کھاتے تھے, سالن نہیں کھاتے تھے. روٹی لی اور چور کر کے پانی میں ڈال دی تھوڑی دیر کے لیے, اور جب وہ پانی میں روٹی گھل جاتی تھی تو اس کا شربت کی طرح اس کو پی جاتے تھے. لوگوں نے کہا کہ داؤد طائی کبھی کبھی سالن اور روٹی سے بھی کھا لیا کرو. کہنے لگے جتنی دیر میں سالن سے روٹی کھاؤں گا اتنی دیر میں قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھ لوں گا, ہے نا. کتنے بڑے آدمی اور کتنے ایک مطلب اس پائے کا آدمی, اس پائے کا عالم تاریخ میں نہیں ملتا. داؤد طائی, ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا داؤد طائی بہت دور سے چل کر کے آیا ہوں, مجھے نصیحت کر دیجیے. تو معلوم ہے انہوں نے کیا نصیحت کی؟ اے بچوں یاد رکھو کہ سناؤ. انہوں نے نصیحت کی جہاں اللہ تعالیٰ تجھے اس جگہ نہ دیکھے جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا ہے, اور تو اس جگہ سے غیر حاضر نہ رہے جہاں اللہ نے جانے کا حکم دیا ہے. دیکھو کتنی عمدہ نصیحت. کیا یاد کر لو اس کو. انہوں نے نصیحت کی تھی اللہ تجھے اس جگہ نہ دیکھے جہاں اللہ نے تجھے جانے سے منع کیا ہے, اور تو اس جگہ کبھی غیر حاضر نہ رہے جہاں اللہ تعالیٰ نے تجھے جانے کا حکم دیا ہے. مثلا اللہ نے ہمیں مسجد میں آنے کا حکم دیا ہے تو پانچوں نمازوں میں ہم غیر حاضر نہیں رہنے چاہیے. جہاں لوگ لڑتے ہیں, شراب پیتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, جہاں عزت جانے کا خطرہ ہے وہاں اللہ نے ہمیں جانے سے منع کیا ہے, تو کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ نہ دیکھے. اتنے بڑے آئے. تو ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے اور گزرے اور ایک جگہ گئے جا کر کے بے ہوش ہو. داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے. لوگ اٹھا کر کے ان کو اپنے گھر لے کر کے آئے. جب ہوش میں آئے تو داؤد طائی سے پوچھا کہ حضرت آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہنے لگے اس گلی سے 40 سال کے بعد میں گزر ہوا ہے. 40 سال پہلے میں نے اس گلی میں کھڑے ہو کر کے ایک آدمی کی غیبت کی تھی. 40 سال ہو گئے اس غیبت پر روتے ہوئے. آج جب وہاں سے گزرا تو اپنا گناہ یاد آ گیا, اس کی وجہ سے میں بے ہوش ہوں. کہتے تھے یہ غلطی مجھ سے زبان کی وجہ سے ہوئی. کس کی وجہ سے ہوئی؟ تو بہرحال اللہ کے رسول نے 3 نصیحتیں کی. ان میں سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. آج اتنا ہی موقع تھا, اگلی بات بتائیں گے. مرکز میں ایک حضرت جی ہوا کرتے تھے, تم لوگوں نے دیکھا ہوگا, حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں تھے. ان کو حضرت جی کہا کرتے تھے. 93-94 میں ان کا انتقال. زبان کی حفاظت کا یہ عالم تھا کہ کہیں دنیا سے کوئی آدمی آ جائے وہ بولتے نہیں تھے, کچھ نہیں بولتے تھے, اپنی زبان کو بند کیے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے, اکڑو بیٹھے تھے اور اپنی زبان کو باہر پکڑ کر کے کھینچ رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ اس زبان نے مجھے تباہ و برباد کر دیا. آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کب گالی دے دی, آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کب غیبت کر دی, کب چغلی کر دی. اگر کبھی بولو تو ناک تول کر کے بولو, ایسی بات بولو جو دوسرے کو نفع پہنچانے والی. ایسی بات مت بولو جو اللہ کو بری لگتی ہو, کس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو. تو پھر میں بات دہراتا ہوں. عقبہ ابن عامر نے سوال کیا تھا من نجات,
میں کیسے آخرت میں کامیاب ہوں گا، میری نجات کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا 3 کام کر لے، تیرے لیے جنت کی گارنٹی۔ ان 3 کاموں میں سے ایک کام ہے اپنے زبان کی حفاظت۔ کیا؟ اپنے زبان کی حفاظت، اپنے زبان کی حفاظت۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔